بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محموز کے ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آج چوتھا قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کا نام ہے سوال والا قاعدہ۔ بہت آسان ہے یہ قاعدہ۔ یہ ہے کہ اگر ایک حمزہ مفتوح ہو، جیسے کہ آپ پہلے مثالوں سے دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوالن، اس میں حمزہ مفتوح ہے، یعنی اس پر زبر ہے اور اس سے پہلے مضموم آ رہا ہے، پیش آ رہی ہے۔ اس حمزہ کو پیش کے موافقت کی وجہ سے واو سے بدل سکتے ہیں۔ پیش کی موافقت جو موافق حرکت ہے وہ واو ہوتی ہے، اس لیے اس حمزہ کو واو سے بدل دیں گے تو سوالن پڑھ سکتے ہیں۔ چونکہ پیش کو تھوڑا سا اگر کھینچا جائے تو واو بن جاتا ہے، یہ پہلے ہم سمجھ چکے ہیں، تو اس لیے پیش کی وجہ سے ہم نے حمزہ کو واو سے بدل دیا تو سوالن لفظ بن گیا۔ اور میارون کو اگر آپ دیکھیں تو حمزہ مفتوح ہے، یعنی حمزہ پر زبر ہے اور اس سے پہلے مکسور حرف آ رہا ہے، زیر آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس حمزہ کو یا سے بدل سکتے ہیں، کیونکہ زیر کے موافق حرف جو حرکت ہے وہ یا ہوتی ہے، اس لیے حمزہ کو یا سے بدل دیں گے تو میارون بن جائے گا۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ اگر ایک حمزہ مفتوح ہو اور حمزہ سے پہلے حرف مکسور یا مضموم ہو، یعنی اس پر زیر ہو یا زبر پیش ہو، تو حمزہ کو پہلی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ جیسے سوالن سے سوالن پڑھنا اور میارون سے میارون پڑھنا، تو یہ بھی جوازی قاعدہ ہے، وجوبی نہیں ہے۔ یعنی محموز کے ان چار قواعد میں سے صرف ایک آمنا اومینا والا قاعدہ تھا جو وجوبی تھا، اور باقی تین قواعد جو آپ نے پڑھے ہیں وہ جوازی ہیں۔ تو اس قاعدے کو نام آپ دیں گے سوالن اور میارون والا قاعدہ۔ اب ان قواعد کے اجراء کے لیے، ان کی پریکٹس کے لیے یہ کچھ 3-4 ابواب بیان کیے گئے ہیں۔ جیسے دیکھیں آکالا، آکالا یہ محموز میں سے محموز الفا ہے، یعنی آکالا کا وزن ہے فعالا، تو فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے پھر اسے محموز الفا کہیں گے۔ جیسے کہ اگر ہم لکھتے ہیں ادھر آکالا، تو اس کا اگر ہم وزن کرتے ہیں تو وزن آتا ہے فعالا، جو کہ ہم علم و صرف اولین میں طریقہ کار پڑھ چکے ہیں۔ تو فا کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اوپر والے کو ہم کہیں گے کہ یہ محموز الفا ہے۔ اور اگر سالا کو اگر ہم دیکھ لیں، سالا، تو اب یہاں پر اس کا بھی وزن ہے فعالا، تو سین کے مقابلے میں فا ہے اور حمزہ کے مقابلے میں عین ہے، یعنی کہ عین کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے، اس لیے اس کو محموز العین کہیں گے۔ اور تیسرا باب کتاب کے اندر دیا گیا ہے قارآ، تو اگر قارآ کا ہم وزن نکالتے ہیں تو اس کا بھی وزن فعالا ہے، تو قاف کے مقابلے میں فا ہے، را کے مقابلے میں عین ہے، اور حمزہ لام کے مقابلے میں ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے محموز اللام، یعنی لام کلمہ کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے۔ تو اب محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام تینوں ابواب کی مصنف نے مثال دے دی ہے۔ تو محموز الفا میں سے دیا ہے آکالا یاکلو، تو آکالا یاکلو سے اگر آپ پوری گردان بنائیں تو آکالا، آکالا، آکالو، آکالت، یہ پوری گردان بن جائے گی، کوئی اس کے اوپر محموز کا قاعدہ نہیں لگ رہا ماضی کے اندر۔ جیسے آپ فعالا، فعالا، فعالو پڑھتے ہیں،
اسی طریقے سے آکالا آکالا آکالو پڑھ لیں گے، محموز کے قاعدوں میں سے کوئی قاعدہ نہیں لگ رہا، آسان گردان ہے۔ پھر اسی کا آپ مضارع پڑھتے ہیں یا کولو، تو یہاں پہ محموز کے دو قاعدے لگ سکتے ہیں، یا کولو۔ اب یا کولو سے آپ اگر پوری گردان بنائیں، یا کولو، یا کولانی اور یا کولونا، اسی طریقے سے تاکلو، تاکلانی، یاکلنا، پھر آگے تاکلو، تاکلانی، تاکلونا، تاکلینا، تاکلانی، تاکلنا، پھر آگے چل کے آئے گا اکلو اور ناکلو۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو سارے صیغے ہیں، جو 13 صیغے بنیں گے واحد متکلم کو چھوڑ کے، تو ان پر رأسن بؤسن ذئبن والا قاعدہ لگ سکتا ہے، اس لیے کہ ایک حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے والا حرف متحرک ہے اور زبر آ رہی ہے، اس کی موافقت سے حمزہ کو ہم الف سے بدل سکتے ہیں۔ تو زبر کے موافق الف ہے، اس لیے حمزہ کو الف سے بدل دیں گے، جیسے کہ ادھر کتاب سے آپ اس قاعدے کو دوبارہ ایک بار دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں ایک حمزہ ساکن ہو وہاں حمزہ کو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے۔ تو اس سے پہلے حرف کی حرکت پہ زبر ہے، حرف پر زبر ہے، تو زبر کے موافق الف ہوتا ہے، لہٰذا حمزہ کو ہم الف سے بدل کے یا کلو بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اکلو کی بجائے یا کلو، یا کولانی، یا کلونا، ساری گردان 13 صیغے پورے۔ یہاں پہ راسن بوسن والا قاعدہ لگے گا اور یہ پڑھنا وہ قاعدہ جوازی ہے، نہ لگائیں تو بھی ٹھیک ہے۔ واحد متکلم کا اگر ہم صیغہ دیکھیں تو یہاں پہ 2 حمزہ جمع ہو گئے ہیں، یہاں پہ ہمیں 2 حمزہ نظر آ رہے ہیں، کولو۔ اب یہاں پہ 2 حمزہ جمع ہو گئے، دوسرا حمزہ ساکن ہے، پہلا حمزہ متحرک ہے، آمنا اومینا ایمان والا قاعدہ لگ جائے گا۔ دیکھیے ذرا وہ قاعدہ ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح کا تھا کہ جہاں کہیں 2 حمزہ ایک کلمہ میں جمع ہو، دوسرا حمزہ ساکن ہو، تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا واجب ہے۔ تو پہلے حمزے کی حرکت زبر ہے، زبر کے موافق حرف علت الف ہوتا ہے، لہٰذا اس حمزہ کو ہم الف سے بدلیں گے اور یہ بدلنا واجب ہے۔ لہٰذا اب یہ حمزہ کے بعد الف آ گیا تو پڑھا جائے گا آکولو، پھر اس کو اکٹھا لکھ دیا جاتا ہے کہ ایک الف لکھ کے اوپر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں اور اس طریقے سے لکھا جاتا ہے آکولو۔ تو اب آپ کو پتہ چلا کہ آکولو اصل میں آکولو ہے۔ تو یہ گردان مضارع کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس میں صرف واحد متکلم میں جا کر کے مضارع کے وجوبی قاعدہ لگے گا، آمنا اومنا ایمان والا۔ پھر اس کے بعد یہ مصدر ہے عقلن، پھر اس میں فاعل ہے آکلن، اس کو بھی سمجھیں، اس میں بھی وجوبی قاعدہ لگ رہا ہے۔ دیکھیں کہ ہم اگر اس میں فاعل بناتے ہیں، جیسے زورابا سے اگر ہم اس میں فاعل بنائیں تو وہ ہم بناتے ہیں فاعلن کے وزن پر، فاعلن کے وزن پہ اس میں فاعل بنے گا ضاربن۔ تو اب آکا لاکا جب ہم اس میں فاعل بنائیں گے تو فاعلن کے وزن پر بنانا ہے۔ تو فاعلن کے وزن پر کیسے بنے گا کہ فا کے مقابلے میں حمزہ، الف کی جگہ الف ویسے ہی آ جائے گا، اور اس کے بعد عین کی جگہ کاف اور آخر میں لام آ جائے گا، آکلن، آکلن۔ یہاں پہ وجوبی قاعدہ نہیں لگ رہا، آمنا اومنا والا قاعدہ نہیں لگ رہا، کیونکہ یہاں پہ دوسرے جگہ پہ حمزہ نہیں ہے۔ پہلے میں نے وجوبی کہہ دیا تو یہ وجوبی قاعدہ نہیں لگ رہا، یہ پہلا تو حمزہ ہے اور دوسرے نمبر پہ حمزہ نہیں ہے، وہ پہلے سے ہی الف ہے۔ تو آکلن گردان یوں پڑھی جائے گی، ایک حمزہ لکھ کر
اس کے اوپر کھڑی زبر لگا دیں گے، اس طریقے سے پڑھیں گے آکیلن۔ تو دو لفظ آپ کو سمجھ آ گئے کہ آکولو اگر ہو تو وہ واحد متکلم ہے، آکیلن اگر ہو تو وہ اسم فاعل ہے، آکیلن، آکیلانی، آکیلون، آکیلاتن، آکیلاتانی، آکیلاتن۔ پھر اس کے بعد ہے ماضی مجہول اس کی، تو ماضی مجہول میں بھی کوئی وجوبی قاعدہ نہیں لگ رہا، اوکیلا، اوکیلا، اوکیلو، بس اسی طریقے سے پڑھیں گے، کوئی قاعدہ نہیں ہے محموز کا۔ یو اکالو، مضارع مجہول میں جا کر کے بھی صرف واحد متکلم پہ جا کر کے قاعدہ لگ جائے گا، یو اکالو، یو اکالو، یو اکالانی، یو اکالونا۔ اب اس حمزہ کو ہم واو کی شکل میں لکھیں گے، یو کالو۔ تو یہ میں نے بتا دیا تھا پہلے کہ ہم کیوں اس حمزہ کو واو کی شکل میں لکھیں گے، اس کے اوپر پہلے ہم کلاس کر چکے ہیں، یو کالو۔ اب دیکھیں کہ اس حمزہ سے، یہ حمزہ ساکن ہے، اس سے پہلے مضموم آ رہا ہے، تو را سن بو سن والے قاعدے سے حمزہ کو واو سے بدل کے پڑھنا جائز ہے، تو یو اکالو کو یو کالو بھی پڑھ سکتے ہیں، یو کالو، یو کالانی، یو کالونا، پوری گردان اس طریقے سے ہو جائے گی، اور واحد متکلم میں جا کر کے دو حمزہ جمع ہو جائیں گے، او اکالو، او اکالو، نو اکالو۔ تو اب او اکالو کو یہاں پہ آمنا، اومینا، ایمان والا قاعدہ لگ گیا کہ دو حمزہ جمع ہو گئے ہیں، دوسرا حمزہ ساکن ہے، لہٰذا پہلے حرف کی جو حرکت ہے پیش، اس کے موافق حرف علت سے ہم بدلیں گے حمزہ کو، تو پیش کے موافق حرف علت واو ہے، تو لہٰذا ہم پڑھیں گے او کالو، اور یہ اس طریقے سے پڑھنا واجب ہے، تو او کالو یہ واحد متکلم بن جائے گا۔ اس کے بعد مأکولن، یہاں پہ بھی رأسن بؤسن والا قاعدہ لگ جائے گا اگر لگانا چاہیں مأکولن میں، کیونکہ ایک حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو اس پر ہم اس حمزہ کو الف سے بدل کے ماکولن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جوازی قواعد اتنے نہیں لگائے جاتے، اس لیے آپ یأکلو، یأکلانی ہی پڑھا کریں، مأکولن، مأکولانی پڑھیں، چونکہ یہ اسی طریقے سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی امر کی، کہ امر ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے۔ یہاں پہ امر آپ کو نظر آ رہا ہے کل۔ دیکھیں جی، ہم نے مضارع کے امر کا ہم نے قاعدہ یہ پڑھا ہوا ہے کہ امر مضارع کے واحد مذکر حاضر سے بنے گا، امر حاضر کا صیغہ۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے تا کو گرا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بعد والا حرف ساکن ہے، جیسے یہاں حمزہ ساکن ہے، تو پھر ہم سیکنڈ لاسٹ کے حرف کی حرکت دیکھتے ہیں، اگر اس پر پیش ہو، جیسے کاف پر پیش آ رہا ہے، تو شروع میں پھر ہم حمزہ مضموم لے کے آتے ہیں، تو جب ہم حمزہ مضموم لے کے آئے تو او کولو بن گیا، اور آخر کو ساکن کیا تو او کل بن گیا، او کل۔ اور یہ اب میں نے حمزہ کو واو کی شیپ کا لکھ دیا ہے، یہ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جب حمزہ سے پہلے پیش ہوتی ہے نا، تو اس کے یعنی ساکن حمزہ کے بعد یا کوئی بھی حمزہ ہو تو اس کو پھر پہلے حرف کی حرکت کے موافق لکھا جاتا ہے، تو پیش کے موافق واو ہوتی ہے، اس لیے اس حمزہ کو واو کی شکل کا لکھا جاتا ہے، اس پہ پہلے ہم کلاس پڑھ چکے ہیں۔ تو خیر امر اب ہمارے پاس بنتا ہے او کل، ان سر کی طرح، لیکن یہ ایک بات یاد رکھیں کہ کل، او کل سے یہ دو حمزہ خلاف قوانین ہٹا دیے جاتے ہیں، پیچھے لفظ بن جاتا ہے کل۔ دو حمزہ کیوں گرا دیے ہیں؟ کوئی قاعدہ نہیں اس کے لیے، خلاف قانون ہٹا دیے ہیں۔ کچھ مصنفین نے اس پر قاعدہ بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت تکلفات ہیں، آسان بات یہی ہے کہ یہ خلاف قیاس بغیر کسی قواعد کے حذف ہوئے ہیں، اس کے لیے قاعدہ نہیں ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو امر بن گیا وہ بن گیا کل، تو اب اسی سے آپ امر پڑھیں گے کل
کلا، کلو، کلی، کلا، کلن. ٹھیک ہے. کل قرآن پاک میں کافی جگہ آتا ہے، کلو بھی آتا ہے، کافی جگہ پہ آتا ہے. تو یہ کلو ہیں، او کلو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کل کی بھی حقیقت سمجھ آ گئی. یہ جو کاف لام آتا ہے تو یہ اصل میں او کل ہے. تو دو حمزہ خلاف قیاس حذف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے ضمناً ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دو اور باب بھی ایسے ہیں جن کے شروع سے دو حمزہ گرا دیے جاتے ہیں. جی، دو اور بھی ایسے باب ہیں. ایک ان میں ہے آمارا یأمرو، آمارا یأمرو، اور ایک باب دوسرا آتا ہے جو کہ ایک تو آمارا یأمرو آ گیا مر، اور ایک آتا ہے اخذ یأخذ. ان دو باب کے جب امر بنائے جاتے ہیں تو ان کے شروع سے بھی دو حمزہ گرا دیے جاتے ہیں. جیسے یأمرو ہے تو یأمرو کا امر تو آنا چاہیے او امر، اور یاخذو سے امر آنا چاہیے او اخذ. لیکن یہ دو حمزہ دونوں کے شروع سے گرا دیے جاتے ہیں جن کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تین باب آپ ذہن میں رکھیں، کل، مر، خذ. یہ اس طریقے سے امر بنتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک میں کل اور مر اور خذ اسی طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ باب آکلا یا گلو آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. اس کے بعد ہم محموز العین کا جو باب دیا ہوا ہے سآلا یسألو، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. سآلا یسألو، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں لگیں گے یہاں، محموز کے کوئی قواعد نہیں لگیں گے، بالکل نارملی پڑھا جائے گا. سآلا یسألو. البتہ یسألو پہ جوازی قاعدہ لگتا ہے کہ آپ اس کو یسألو پڑھ سکتے ہیں یسألو والے قاعدے سے. یسألو سؤالن، سائلن، سئیلا، یسألو. یسألو کو یوسالو بھی پڑھ سکتے ہیں یسألو والے قاعدے سے کہ حمزہ مفتوح ہے، پہلا ساکن ہے، تو حمزہ کی حرکت ہم نے سین کو دے دی اور حمزہ گرا دیا، یوسالو ہو گیا. سؤالن اور مسئولن بالکل آسان ہے. امر آ رہا ہے جی اس کا اسأل، اسأل اس کا امر ہے. اب ایک اور بات دیکھیں، اس کا امر تو آ رہا ہے جی اسأل، لیکن ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ اسأل نہیں سل نظر آتا ہے. سل بنی اسرائیل، سل آتا ہے. تو سل بھی اصل میں اسأل ہے. تو پتہ یہ چلا اس کے دو طرح کے امر آتے ہیں. یہ دو طرح کے امر کیسے بن گئے اس کے لیے بھی ذرا دیکھ لیں کہ یہاں پہ اسأل پر جو یاسالو والا قاعدہ ہے وہ لگایا گیا ہے. تو اگر آپ وہ قاعدہ لگائیں گے تو حمزہ مفتوح ہے، ما قبل ساکن ہے. حمزہ کی حرکت آپ نے سین کو دے دی، یہ سین کی حرکت ختم ہو گئی اور پھر حمزہ بھی ختم ہو گیا، اسل بن گیا اسل. پھر آگے ہم حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی والا قاعدہ پڑھیں گے کہ جب حمزہ وصلی کے بعد حرف متحرک ہو جائے تو حمزہ گر جایا کرتا ہے. تو یہ گر جائے گا، پیچھے رہ جائے گا سل. تو یہ ایک اس کے اندر اضافی چیز ہے سأل یسألو میں، وہ بھی آپ لوگوں نے سمجھ لی کہ قرآن پاک میں سل آ رہا ہے تو وہ اس ال پہ جوازی قاعدہ لگا ہوا ہے. وَالنَّهْيُ عَنْهُ لَا تَسَلْ، وہ تو بالکل واضح ہے. پھر اس کے بعد ہے محموز اللام میں قرأ یقرأ، یہاں پہ کوئی قاعدہ خاص نہیں لگ رہا. قرأ یقرأ قراءۃ فہو قارئ، البتہ قارئ پر سؤال میار والا قاعدہ لگ سکتا ہے کیونکہ حمزہ مضموم ہے، ما قبل مکسور ہے. سؤال، بلکہ وہ قاعدہ نہیں لگے گا کیونکہ سؤال والا قاعدہ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ حمزہ مفتوح ہونا چاہیے. تو یہاں پہ حمزہ مفتوح نہیں ہے. البتہ جب یہ قارئن کی شکل کا ہو، یعنی نسبی حالت میں کہیں آ جاتا ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں جی قارئن
کہیں پہ آ جاتا ہے. تو پھر اب یہ سوال والا قاعدہ لگ جائے گا کہ حمزہ مفتوح ہے، ما قبل مکسور ہے، اس حمزہ کو یا سے بدلتے قاری ین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب نسبی حالت میں آ جائے. وقوریہ، اب قوری آ کو قوری یا پڑھ سکتے ہیں کیونکہ حمزہ مفتوح ہے. قوری آ ماضی مجہول ہے. تو اب یہاں پہ سؤال میعار والا قاعدہ لگ جائے گا. اگر لگانا چاہیں جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے کہ حمزہ مفتوح ہے ما قبل مکسور ہے، حمزہ کو یا سے بدل دیا تو قوری یا قوری یو اس طریقے سے بھی گردان بنا سکتے ہیں. لیکن زیادہ کنفیوز نہ ہوں، جو جوازی قاعدے ہیں بس ان کو سمجھ لیں، اس طریقے سے کوئی زیادہ وہ استعمال نہیں ہوں گے. فَهُوَ مَقْرُوءٌ، اور امر اس کا بن جائے گا اقرا، اور نہیں بن جائے گی لا تقرا. تو یہ آج ہم نے محموز کے قواعد بھی مکمل کیے اور اس کے اوپر جو ابواب ہیں وہ بھی ہم نے بڑی تفصیل سے سمجھ لیے ہیں. اتنا سا امر کا یہ محموز کا استعمال آتا ہے. انہی ابواب کے اوپر اگر آپ پریکٹس کر لیں اور صحیح سے ان کو سمجھ لیں تو بس یہ محموز کے قواعد اور ان کے ابواب آ گئے آپ کو. تو امید ہے کہ آپ لوگ بہت کچھ سیکھ چکے ہوں گے. پھر انشاءاللہ ہم معتل فا کے قواعد شروع کریں گے.